صحیح اسلامی اسٹوڈیو صحیح مسلم حدیث ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 32۔ محمد بن عبداللہ بن کہزاز نے، جو مروم کے باشندوں میں سے ہیں، کہا، میں نے عبدان بن عثمان سے سنا، کہہ رہے تھے، کہا، میں نے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ اسناد سلسلہ سند سے ہیں۔ حدیث روایت کرنا دین میں سے ہے۔ اگر اسناد نہ ہوتا تو کوئی جو کچھ چاہتا کہہ دیتا۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے کہا، اور محمد بن عبداللہ نے کہا، مجھے عباس بن ابی ذمہ نے حدیث سنائی، کہا، میں نے عبداللہ بن مبارک کو یہ کہتے ہوئے سنا، ہمارے اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کن چیز بیان کی جانے والی خبروں کے پاؤں یعنی سندیں ہیں، جن پر روایت اس طرح کھڑی ہوتی ہے جس طرح جاندار اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ محمد بن عبداللہ بن کہزاز نے کہا، میں نے ابو اسحاق ابراہیم بن عیسیٰ طالقانی سے سنا، کہا، میں نے عبداللہ بن مبارک سے کہا، ابو عبد الرحمن وہ حدیث کیسے ہیں جو ان الفاظ میں آئی ہیں، نیکی کے بعد دوسری نیکی، یعنی ہے کہ تم اپنے نماز کے ساتھ اپنے والدین کے لیے نماز پڑھو اور اپنے روزے کے ساتھ اپنے والدین کے لیے روزے رکھو۔ کہا، عبداللہ بن مبارک نے کہا، یہ کس کی سند سے ہیں؟ کہا، میں نے عرض کی، یہ حشاب بن خراش کی بیان کردہ حدیث ہیں۔ انہوں نے کہا، سکا ہیں؟ پھر کسی سے کہا، میں نے عرض کی، حجاج بن دینار سے، کہا، سکاک ہیں؟ پھر کسی سے کہا، میں نے عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ کہنے لگے، ابو اسحاق، حجاج بن دینار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کٹن مسافتین ہیں، جن کو عبور کہتے ہوئے اونٹنیوں کی گردنیں کٹ کر گر جاتے ہیں، لیکن صدقہ میت کے لیے فائدہ مند ہیں، اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ محمد نے کہا، میں نے علی بن شقیق سے سنا، کہہ رہے تھے، میں نے عبداللہ بن مبارک کو سب کے سامنے یہ کہتے سنا۔ عمر بن ثابت کی روایت کی ہوئی حدیث ترک کر دو، کیونکہ وہ صرف سالین کو گولیاں دیا کرتی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 33۔ ابو نصر ہاشم بن قاسم نے حدیث بیان کی، کہا، ہم سے ابیہ کے مولوی ابو عقیل یحییٰ بن معتقل نے حدیث بیان کی، کہا، میں قاسم بن عبیداللہ بن عبداللہ بن عمر جن کے والدہ اماں عبداللہ جنت قاسم بن محمد بن ابی بکر تھے، اور یحییٰ بن سعید کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ بیٹی نے قاسم بن عبیداللہ سے کہا، جناب ابو محمد، آپ جیسے شخصیت کے لیے یہ عیب ہے، بہت بڑی بات ہے کہ آپ سے اس دین سے کسی معاملے کے بارے میں کچھ پوچھا جائے اور آپ کے پاس اس کے حوالے سے نہ علم ہو نہ کوئی حل، یا یہ الفاظ کہیں، نہ یا علم ہونے نکلنے کی کوئی راہ۔ تو قاسم نے ان سے کہا، کس کی وجہ سے؟ یحییٰ نے کہا، کیونکہ آپ کے ہدایت کے دو اماموں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے فرزند ہیں۔ کہا، قاسم اس سے کہنے لگے، جس شخص کو اللہ کی طرف سے عقل ملے اس کی
نزدیک اس کے ہو بھی بدتر بات یہ ہے کہ میں علم کے بغیر کچھ کہہ دوں یا اس سے روایت کروں جو سکا نہ ہو۔ یہ سن کر یحییٰ خاموش ہو گئے اور انہیں کوئی جواب نہ دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 34۔ بشر بن حکم عبدی نے مجھ سے بیان کیا، کہا میں نے سفیان بن عیینہ سے سنا، کہہ رہے تھے مجھ سے بہت سے لوگوں نے ابیہ کے مولا ابو عقیل سے سن کر روایت کی، کہا کچھ لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ایک بیٹے سے کوئی بات پوچھی جس کے بارے میں ان کے علم میں کچھ نہ تھا، تو یحییٰ بن سعید نے ان سے کہا میں اس کو بہت بڑی بات سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے انسان سے جب آپ ہدایت کے دو اماموں یعنی عمر اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بیٹے ہیں، کوئی بات پوچھی جائے اور اس کے بارے میں آپ کو کچھ علم نہ ہو۔ انہوں نے کہا بے خدا اللہ کے نزدیک اور اس شخص کے نزدیک جسے اللہ نے عقل دی ہے، اس سے ابھی بڑی بات یہ ہے کہ میں علم کے بغیر کچھ کہوں یا ایسی کسی شخص سے روایت کروں جو سکا نہیں۔ سفیان نے کہا ابو عقیل یحییٰ بن معقل بھی ان کے پاس موجود تھے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی